नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ इकराम और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामिईन व सामिआत, आज हमारे मदरसा तर्जुल कुरान महफूज़िया में 5वीं सालाना तक़रीब का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें नाज़िल कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले तलबा और तलिबात की अमीन हैं और सालाना इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तलिबात को इनामात से नवाजा जाएगा। इसमें इस दुनिया में जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की गई हैं, इनमें सबसे अफजल व अहसन किताब कुरान मजीद है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है इसकी तिलावत बरकत का सबब, इस पे जान व दिल कुर्बान है। अब मैं इस तक़रीब के आगाज़ के लिए दावत देता हूँ मदरसा तर्जुल कुरान महफूज़िया दरजहिज़ के तालिब इल्म मोहम्मद अनस को कि वो स्टेज पर आएँ और तिलावत कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, अभी आप तिलावत कलाम से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। इस महफिल को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत देता हूँ दर्जे नाज़िला के तालिब इल्म दानियाल इशफाक के वो आए हमने बारी ताला पेश करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا میرے اللہ 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 یا میرے میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ 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 یا میرے اللہ. جو پوچھا جانے والے نے کہاں صدیق اکبر نے. جو پوچھا جانے والے نے کہاں صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ 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 یا میرے اللہ. سلگتی آگ پر حبشی ہونٹوں سے صدا آئی. سلگتی آگ پر حبشی ہونٹوں سے صدا آئی. تیری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ 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 یا میرے اللہ. خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ 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 یا میرے اللہ. خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے. خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے. یہ ہے مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ 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 یا میرے اللہ. تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے. تلاوت سے عبادت سے
منگانا کافی ہے یا میرے اللہ 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 یا میرے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری انسانیت میں سب سے افضل، سب سے عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف کے لیے شعراء اپنی سی کوشش کرتے ہوئے نعتیہ کلام لکھتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کی ادنا سی کوشش ہی کر سکتے ہیں، مکمل تعریف بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، نہ ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ تقوی قرآن محفوظیہ کے طالب علم حافظ رواحہ آصف کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی۔ نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوارت جینا میرا ہوا ہے۔ بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی۔ نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا نظر کرم۔ جس کو بلایا گیا وہی عرش بنی ہے، آپ کے سوائے ایسا کوئی نہیں ہے۔ جس کی نہ بات کوئی رب نے نہ ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے نہ ٹالی۔ نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا نظر کرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے میری 40 حدیثوں کو یاد کرے گا
جن کا تعلق دینی امور سے ہو، وہ کل قیامت کے دن فقہا میں اٹھایا جائے گا۔ چند احادیث مبارک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں معاذ بن اورنگزیب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے عمل نیت سے ہے۔ حدیث نمبر 2، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ حدیث نمبر 3، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قتات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 4، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 5، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ حفظ قرآن کے شوق اور لگن کو اشعار کی صورت میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عثمان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ تیرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسہ جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسہ جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ سنائے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے۔ سنائے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے۔ مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخلہ دلوا دے، مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخلہ دلوا دے، بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ ایک آیا پڑھوں گا میں، درجہ بدرجہ چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جام کروں گا میں۔ ایک آیا پڑھوں گا میں، درجہ بدرجہ چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جام کروں گا میں۔ رب کی نوازش پاؤں گا، حق کی سفارش پاؤں گا، رب کی نوازش پاؤں گا، حق کی سفارش پاؤں گا،
بنوں گا میں بھی نبی کا مہمان، بنوں گا میں حافظ قرآن، ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، بچوں کو بڑا کے کلام خدا دیے ایسی تعلیم بہت، ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، بچوں کو بڑا کے کلام خدا دیے ایسی تعلیم بہت، ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دیے ایسی تعلیم بہت، بچہ قرآن سنائے گا قبر میں اعلان آئے گا، بچہ قرآن سنائے گا قبر میں اعلان آئے گا، آپ کو جنت ہوگی نا، بنوں گا میں حافظ قرآن، اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، اے ارمان میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب میں مانسہرہ سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کو دعوت دوں گا، وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کے موضوع پر اشعار ہم سب کو سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، ایسی مجلس برکت ہوا کرتی ہے اور وہ مجلس بابرکت کیوں نہ ہو، وہ مجلس باوقار کیوں نہ ہو، وہ مجلس باسعادت کیوں نہ ہو، جس مجلس کو معنون کیا ہو عصمت قرآن سے، تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت ہر مسلمان کے دل میں جلوہ گر ہے۔ یہ قرآن فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بے نظیر و بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چند اشعار ہے قاری صاحب کے حکم پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر سبحان اللہ کہے تو انشاءاللہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ تو ایسے بیٹھے ہوں جیسے کسی جنازے پر آپ لوگ آئے ہوں، تو تھوڑے سے ایک سبحان اللہ کہنے سے آپ کو کیا پتہ ہے، جنت میں بہت بڑا درخت لگتا ہے، بہت بڑا درخت لگتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 500 سال اس کے سائے میں اگر دوڑتا چلا جائے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بآواز بلند کہے سبحان اللہ۔ جہاں میں انقلاب آیا ہے، قرآن کی تلاوت سے جہاں میں انقلاب آیا ہے، قرآن کی تلاوت سے
یہی قرآن محبوب خدا کے دل پہ اترا تھا، ہدایت بن کے اترا تھا، زمانہ بھر میں چمکا تھا، اسی قرآن نے ہم کو حافظ بخاری بنایا ہے، اسی قرآن نے ہم کو رسول اللہ کے منبر پر بٹھایا ہے۔ رب کا یہی کلام ہے، رب کا یہی کلام ہے، اس پر میرا ایمان ہے، لا ریب یہ کلام ہے، تم سب کو یہ پیغام ہے، لا ریب یہ کلام ہے۔ اسلام سے تو پہلے وہ بگڑا ہوا عمر، وہ بگڑا ہوا عمر کیسے پگھل کے موم ہوا، کیسے پگھل کے موم ہوا، جب سے سنا قرآن ہے، لا ریب یہ کلام ہے، اس پر میرا ایمان ہے، رب کا یہی کلام ہے۔ جنت کے بالا خان پہ چڑھ رب کی ہے یہ عطا، جنت کے بالا خان پہ چڑھ رب کی ہے یہ عطا، کیا خوش نصیب ہوگا، کیا خوش نصیب ہوگا جو حافظ قرآن ہے، رب کا یہی کلام ہے، اس پر میرا ایمان ہے، لا ریب یہ کلام ہے، تم سب کو یہ پیغام ہے۔ ماشاء اللہ۔
اب میں دعوت دیتا ہوں ننھے طلبہ سبحان بن شہباز، احمد بن علی رضا کو کہ وہ آئیں اور مکالمہ پیش کریں۔